قرآن کریم نے جب مرغوبات اور شہوت کی چیزوں کا ذکر کیا کہ یہ چیزیں انسان کے لیے مزین کی گئی ہیں، زین للناس حب الشہوات من النساء، سب سے پہلے اللہ نے ان چیزوں میں سے عورتوں کا ذکر کیا۔ اجنبی عورت کے ساتھ مرد کا تعلق کیا ہے کہ وہ اس کو پھول پیش کرے اور انگریزوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرے؟ یہ ایک گناہ نہ ہوا، موٹے موٹے دو گناہ ہوئے۔ ایک یہ ہے کہ جس سے بولنا تمہارے لیے جائز نہیں تھا بلا ضرورت، جس کو دیکھنا جائز نہیں تھا، جس کے ساتھ گفتگو کرنا جائز نہیں تھا، جس کے ساتھ خلوت کرنا جائز نہیں تھا، تم اس کے ساتھ سب کچھ کر رہے ہو، ہاتھ بھی ملا رہے ہو، پھول بھی دے رہے ہو، اظہار محبت بھی کر رہے ہو، سب کچھ کر رہے ہو۔ جن چیزوں سے قرآن نے روکا تم سب کچھ کر رہے ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ رسم کس کی ہے؟ کافروں کی۔ تو من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ یہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ خود اپنے آپ کو روکو اور اپنے ساتھیوں کو روکو، نوجوان ساتھیوں کو روکو۔ قرآن کریم تو جس طرح آواز پر ایک حد بندی قائم کر رہا ہے، اسی طرح نگاہ کی حفاظت کے لیے ارشاد ہے سورہ نور میں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ایمان والوں کو اپنی نگاہیں پست کر لیں۔ سب سے پہلا تیر وہ نظر ہے۔ سہم من سہام الشیطان، شیطان کے تیروں میں سے یہ پہلا تیر ہے۔ اس سے پھر آگے آدمی کہاں تک پہنچتا ہے؟ آخری حد اس کی زنا ہے۔ فرمایا سہم من سہام الشیطان، شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے نظر۔ تو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو کہہ دیں کیا کہ اپنی نگاہیں پست رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسی پاکیزہ زندگی اگر مرد کو نصیب ہو جائے، عورت کو نصیب ہو جائے، جس سے اس کی زبان بھی محفوظ، نگاہ بھی محفوظ، شرمگاہ بھی محفوظ، کیا ہی بات ہے۔ ایک عورت تھی دلی میں، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ یہ لکھا، بارش بند تھی، لوگ باہر نکلے، اللہ کے سامنے نماز پڑھی، دعا کی، بارش نہ آئی، رو رہے ہیں۔ ایک آدمی اپنی ماں کے ساتھ جا رہا ہے، ماں کو کہتا ہے آپ یہاں ٹھہرے ہیں، یہ لوگ پریشان نظر آتے ہیں، میں پوچھوں؟ پوچھا تو کہا کہ بارش نہیں آ رہی۔ کہا اچھا تم ٹھہر جاؤ۔ اس نوجوان نے کہا تم یہیں ٹھہرو۔ سب کے سامنے جاتا ہے، اپنی ماں کے دامن کو پکڑ لیتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ میری اس ماں کا واسطہ ان کو بارش عطا کر دے۔ نوجوان نے یہ کہنا تھا کہ آنن فانن بادل بنے اور اللہ نے بارش برسا دی۔ انہوں نے کہا ہم تو سارے اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا، لیکن تو نے تو آنن فانن، تیری دعا فوراً قبول ہوئی۔ تو نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں نے اپنی ماں کی عفت کا واسطہ دیا ہے کہ میری ماں نے آج تک کسی اجنبی مرد سے نہ گفتگو کی ہے، نہ ہی غلط نگاہ سے دیکھا ہے، نہ ہی کوئی غلط کام کیا ہے۔ مجھے اپنی ماں پر یہ 100% یقین ہے، اس لیے میں نے اپنی ماں کی عفت، طہارت، پاکیزگی کو ذریعہ اور وسیلہ بنا کر دعا کی ہے، اللہ نے قبول فرما لی۔
تو میرے بھائیوں، جس شخص کی شرمگاہ بھی محفوظ، زبان بھی محفوظ، آنکھ بھی محفوظ، کیا پاکیزہ زندگی ہے اس انسان کی. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آپ ایمان والوں کو کہہ دیں اصل مقصود ہے زنا سے بچانا. زنا سے پہلے زنا کے اسباب پر پابندی لگائی جا رہی ہے. کیا؟ آنکھ کی حفاظت کریں. جب تک آنکھ کی حفاظت نہیں ہوگی زنا سے نہیں بچ سکتے. پہلا کام یہ ہے کہ آنکھ کی حفاظت ہو. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ. جو لوگ 14 فروری کو اظہار محبت کرنے والے ہیں، میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ وہ کام کریں نا جو کام اللہ رب العزت نے حلال کیا ہے. آپ نکاح کر لیں. آپ اظہار محبت کیوں کر رہے ہیں؟ جہاں جائز ہے محبت کا اظہار وہاں کریں نا. آپ نکاح کر لیں. ذرا اسی آیت کو آگے پڑھیں آپ. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اللہ نے عورتوں پر بھی پابندی لگائی ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں پست رکھیں. مرد کے لیے شہوت کے ساتھ عورت کو دیکھنا جائز نہیں، عورت کے لیے بھی مرد کو شہوت کے ساتھ دیکھنا جائز نہیں ہے. یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، وہ بھی اپنی عفت اور پاک دامنی کو ملحوظ رکھیں. اور آگے چلتے چلتے قرآن نے کیا عجیب اصول بیان کیے ہیں. فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. عورتیں ان کو نہیں چاہیے کہ اپنا پاؤں زمین کے اوپر زور سے مارے. ان کے چلنے کی آواز دوسرا مرد نہ سنے، کہ ان کے پاؤں میں اگر پازیب ہو تو پازیب کی آواز اور چھنچھار اور اس کی جو آواز ہے، یہ صوت ہے، وہ کسی مرد کے کان میں نہ پڑے. سبحان اللہ. یہ ہے قرآن کریم. آج تو عورتوں نے بھی سورہ نور کو چھوڑ دیا، مردوں نے بھی چھوڑ دیا. ایک ہے کہ موبائل کے ذریعے علیحدہ کمرے میں بیٹھ کر سب کچھ دیکھ لینا، ایک یہ بلا ہے، اور اس میں تقریباً مسلمان خراب ہو چکے. لیکن ایک ہے کیا کہ غیر مسلم ان کی رسم کو اپنا کر ایک اجتماعی طور پر گناہ کیا جاتا ہے 14 فروری کو. وہ ہے اجنبی عورتوں کو چھیڑنا اور ان سے اظہار محبت کرنا. اجتماعی گناہ ہے. پھر سکون گھروں میں کیسے ہو؟ پھر مال ہے تو برکت کیسے ہو؟ میرے پاس لاکھوں بھی ہے، کبھی وہ بیمار ہے، کبھی وہ بیمار ہے، کبھی ادھر سے پریشانی، کبھی ادھر سے پریشانی. آخر جس رب کی ہم نافرمانی کرتے ہیں وہ قادر نہیں ہے ہمیں پکڑنے پر. ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ البتہ سخت ہے. یہ تو اس کی مہربانی ہے کہ اس امت کی شکلیں نہیں بدل رہی، ورنہ پہلی امتیں گناہ کرتی تھی، کوئی بندر، کوئی خنزیر، کوئی کسی طریقے سے بن جاتے تھے. آج توبہ کی اللہ پاک نے مہلت دے رکھی ہے، اور یہ سب کچھ ہمارے نبی کی برکت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس امت کے ساتھ خاص مہربانی ہے اللہ کی. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. تو میرے بھائیوں، حیا کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کچھ ارشاد فرمایا. ان میں سے ایک حدیث یہ ہے، الایمان بضع و سبعون شعبہ. ایمان 70 سے زائد شعبے والا ہے. اس کے شعبے 70 سے زائد ہیں، اس کی شاخیں 70 سے زائد ہیں. ایمان ایک درخت ہے اور ہر درخت کی شاخیں ہوتی ہیں. تو فرمایا ایمان کا جو درخت ہے اس کی شاخیں 70 سے زائد شاخیں ہیں. اس کی افضل شاخ بھی ہے، ادنا شاخ بھی ہے، اور ایک عظیم ترین شاخ بھی ہے. افضل شاخ کیا ہے؟ فرمایا افضلها قول لا الہ الا اللہ. سب سے افضل شاخ تو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ سب سے افضل شاخ ہے، اعلی شاخ ہے. اور سب سے ادنا شاخ کیا ہے ایمان کی؟ فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق.
راستے پر تکلیف دہ چیز پڑی ہو اس کو ہٹا دینا. کوئی پتھر پڑا ہے, کوئی کنکر پڑا ہے, ہاں جی, کوئی کوڑا کرکٹ پڑا ہے, اور ڈالو بھی نہ وہاں راستے میں, یہ بھی اماطۃ الاذی میں داخل ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 سے زائد ایمان کو سمجھو ایک درخت ہے, اس کی کئی شاخیں ہیں, اعلی شاخ, سب سے اوپر والی شاخ, سب سے اوپر اعلی شاخ, افضل شاخ, کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کے بارے میں فرمایا اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء. یہ تو وہ ہے کہ جس کی جڑ, فرمایا اصلھا ثابت, زمین کے اندر گڑی ہوئی ہے, اور اس کی جو شاخ ہے وہ آسمان تک پہنچی ہوئی ہے. یہ تو اعلی شاخ ہے. اور ادنا شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز کو اٹھا دینا, ختم کر دینا اس کو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اعلی اور افضل شاخ بیان کر دی, اور ایک شاخ بڑی ہی عظیم ہے. فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان, یہ حیا ایمان کا عظیم ترین شعبہ ہے. فرمایا بہت عظیم شعبہ ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا ان مما ادرک الناس من النبوۃ الاولی, فرمایا کہ پہلی جو نبوتیں گزر چکی ہیں وہ اور میری یہ نبوت, فرمایا پہلی نبوتوں میں سے لوگوں نے جو کچھ پایا ہے اچھی صفات, ان میں سے فرمایا ایک یہ ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. بہترین بات ہے کہ جب حیا نہ رہے تو جو چاہے کر لے. مطلب یہ ہے کہ حیا ہی ہے جو آدمی کو غلط کاموں سے روکتا ہے. شرم و حیا رہ جائے تو سب کچھ ٹھیک ہے, اگر شرم و حیا نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. سود کھانے والا کہتے کچھ نہیں ہوتا, کیوں؟ حیا ختم ہے. رشوت لینے والا کہتے مٹھائی. اسلام آباد میں ٹریفک پولیس والا ہماری گاڑی روکتا ہے, ہاں جی دکھائیں جی کاغذات. ہمارے اس ڈرائیور نے, مالک بھی گاڑی کا وہی تھا, اس نے کاغذات بھی دکھا دی. اس نے کہا جی آپ ڈگی کھولیں. ڈگی کھولی گئی, کوئی چیز نہیں نکلی. فلاں چیز یہ وہ, ادھر نماز کو دیر ہو رہی تھی. ہم نے کہا بھائی نماز کو دیر ہو رہی ہے, تو ہمیں کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کچھ زبانی کلامی بھی کام چل سکتا ہے. زبانی کلامی بھی کام چل سکتا ہے. میں نے کہا اس کا کیا مطلب؟ زبانی کلامی کا کام چل سکتا ہے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کاغذات پورے ہیں, ساری چیزیں مکمل ہیں, تو کوئی ویسی ہی جی بغیر اس کے, قانون کے بغیر مجھے کچھ دے دو. ہے جی زبانی کلامی کو کام چل سکتا ہے. جس ملک کا یہ حال ہو, شرم ہوتی تو کبھی یہ جملہ نہ بولتا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ رشوتیں کیوں لے رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ ہمارے اندر سے شرم ختم ہو گئی, حیا ختم ہو گئی. پیسہ, ہر چیز پیسہ ہے, معیار پیسہ ہے. آپ یہ بتائیں کہ عزت اللہ پیسے کی وجہ سے دیتا ہے؟ بولیے, اللہ کے ہاں عزت کا معیار کیا ہے؟ دینداری, حیا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تو ٹاٹ کے کپڑے ایک دن پہنے ہوئے تھے. اب اتنے پیسے ہی نہیں تھے کہ آپ بازار سے لباس خرید سکتے. ٹاٹ کو سی کر آپ نے زیب تن کیا ہوا تھا. اللہ کو اتنا پسند آیا کہ دین پر سب خرچ کر دیا. آج ابو بکر کے پاس اتنا بھی نہیں کہ لباس خرید سکیں, تو فرشتہ آسمان سے نازل ہوا, جبریل امین, فرمایا اے محمد آج اللہ کو اتنا لباس ابو بکر کا پسند آیا, اللہ نے آسمان کے فرشتوں کو کہا آج تم سارے ایسا لباس پہنو ٹاٹ کا جیسے ابو بکر نے زمین پر پہنا ہوا ہے. پیسے کی وجہ سے عزت ہو تو بتاؤ مجھے. حیا, شرم و حیا, دینداری, یہ چیز ہے اصل. اللہ کے ہاں بھی عزت اور یہ لوگوں کے ہاں بھی عزت. دین دنیا میں ہر طریقے سے عزت ملتی ہے اگر آدمی اچھی صفات والا ہو, خصوصاً حیا والا ہو. اللہ ہم سب کو اسلام کی یہ عظیم صفت, امتیازی صفت حیا اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.